السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ جنید صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی جنید صاحب۔ حبان خان صاحب، ہاں جی 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 جامع رشید کے طالب علم، درجہ اولیٰ کے طالب علم، ایسا ہی ہے؟ جی جی صحیح ہے۔ آپ بتائیں آپ کون؟ مجھے آپ کی ویڈیو میں نے دیکھی تو مجھے ماشاءاللہ بڑی پسند آئی، رفع دین کے موضوع پہ آپ نے جو ویڈیو بنائی ہے یوٹیوب پہ۔ اچھا جی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ یعنی مسلک اہل حدیث فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی جی اچھا ماشاءاللہ۔ اچھا حضرت مجھے یہ فرمائیں، آپ کے رفع یدین جو ہے یہ کرنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مباح ہے؟ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اور تیسری رکعت کے شروع میں؟ سنت ہے، سنت ہے۔ سنت ہے۔ اچھا جی، آپ کے مولوی صادق سیالکوٹی صاحب نے صلاۃ الرسول میں لکھا ہے کہ یہ واجب ہے، اس کے اوپر کیا فتویٰ لگے گا؟ مولوی نذیر حسین دہلوی نے فتاوی نظیریہ میں جلد 3 میں وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مستحب ہے۔ مولانا سلام اللہ صاحب نے فتاوی ثنائیہ میں لکھا ہے کہ یہ مستحب ہے۔ ان کے اوپر آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں سنت ہے، ایک کہہ رہے ہیں مستحب ہے، ایک کہہ رہے ہیں واجب ہے، آپ سنت کہہ رہے ہیں، اس کی تھوڑی وضاحت مجھے فرما دیں۔ دیکھو جس نے جو کہا اس کا تو میں ذمہ دار نہیں ہونا۔ ذمہ دار نہیں ہیں آپ، مجھے پتا ہے ذمہ دار نہیں ہیں آپ، لیکن آپ شر پسند ضرور ہیں۔ مجھے یہ بتا دیں کہ جو انہوں نے لکھا ہے انہوں نے غلط لکھا ہے؟ نہیں، وہ ان کے تحقیق کے مطابق یہ ہوگا نا۔ آپ کہہ دیں، سنیں آپ کہہ دیں کہ انہوں نے غلط لکھا ہے، نہیں تو غلط لکھا ہے۔ آپ کہہ دیں انہوں نے غلط لکھا ہے اور ان کے اوپر لعنت ہے، کیونکہ وہ بھی اہل حدیث ہیں اور آپ بھی اہل حدیث ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ انہوں نے غلط لکھا اور ان کے اوپر لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سب سے پہلے آپ کے اوپر، کیونکہ دیکھو کوئی بھی مطلب آپ کو اچھی توقع نہیں دیتا کہ آپ کسی پر لعنت کریں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دیکھو کوئی بھی مطلب آپ کو توقع نہیں دیتا کہ آپ کسی کے پر لعنت کریں۔ نہیں، آپ دیکھیں، سنیں آپ نے کہا ہے کہ آپ نے اس کو سنت کہا ہے، اس نے مستحب کہا ہے، ایک نے واجب کہا ہے، تو یہ تضاد تو آگے نہیں۔ تضاد کو ختم کرو، یا اس کو ختم کرو یا کہو کہ انہوں نے غلط لکھا ہے، انہوں نے جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹے کے اوپر لعنت اللہ نے کی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ نے قرآن میں لعنت کی، میں نہیں کر رہا۔ اب یا ان کے اوپر لعنت کرو یا اس تضاد کو ختم کر کے دکھاؤ مجھے۔ دیکھو ایک چیز امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک فرض ہوتی ہے، احناف کے نزدیک وہ سنت ہوتی ہے۔ احناف کے نزدیک تھوڑے، آپ احناف کو نہیں مانتے، آپ احناف کو نہیں مانتے، آپ غیر مقلدین کے ہاں یہ تضاد ہے۔ مولوی ثناء اللہ بھی غیر مقلد ہے، مولوی نذیر حسین دہلوی بھی غیر مقلد ہے، مولوی صادق سیالکوٹی بھی غیر مقلد ہے، اور مولوی جنید حبان خان یہ بھی غیر مقلد ہے، چاروں غیر مقلد ہیں، چاروں میں تضاد ہے۔ اس تضاد کو مجھے ختم کر کے دکھاؤ۔ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کے درمیان اختلافات نہیں ہیں، میں اختلافات چاروں غیر مقلدوں کے درمیان میں نکالا، اور اس کو ختم کر کے دکھاؤ مجھے۔ چاروں کے درمیان اختلاف ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ مجھے نہیں پتا، آپ نکال کے دیکھو۔ محدث کبیر تو آپ بنے ہوئے ہیں، درجہ اولیٰ میں آپ پڑھ رہے ہیں، اور آپ اتنی بڑی کیا چھوڑ رہے ہیں؟ کبھی یزید پہ بات کر رہے ہیں، کبھی کسی پہ بات کر رہے ہیں۔ ابھی صحیح طرح آپ کو پتہ نہیں اردو بھی پڑھنی آتی کہ نہیں آتی، اور آپ اتنی بڑی باتیں چھوڑ رہے ہیں۔ نہیں دیکھو، مجھے اس کا جواب دیں، ادھر ادھر کی نہ چھوڑیں، ادھر ادھر کی نہ چھوڑیں، آپ مجھے اس کا جواب دیں۔ جب آپ اس اختلاف کو ختم کر دو گے تب یہ اس اختلاف ہے، جب آپ نہیں کر سکتے تو پھر بس اپنی جگہ پہ رہیں آپ۔ میں کہہ رہا ہوں آپ اس اختلاف کو ختم کریں، آپ اس اختلاف کو ختم کر کے مجھے دکھائیں یہ اختلافات کیوں ہیں۔ یا آپ سادہ جواب ہے، یا آپ اس کو ختم کر دیں، یا کہیں انہوں نے جھوٹ لکھا ہے آپ سچ بول رہے ہیں، یا آپ کہیں میں جھوٹا ہوں وہ سچے ہیں۔ دونوں باتوں میں سے ایک بات کریں، یا تو آپ جھوٹے ہیں یا وہ جھوٹے ہیں۔ جو جھوٹا ہے اس کے اوپر لعنت آپ خود کریں گے، لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ آپ میں سے یا وہ جھوٹے ہیں یا تم جھوٹے ہو۔ جو جھوٹا ہے اس کے اوپر لعنت کرو، اور لعنت کر کے بات ختم کرو، بات تو لمبی ہے ہی نہیں۔ آپ ایسا کریں، پہلے دیکھو اگر احناف اس مسئلے میں صحیح ہے تو ان کو کہو کہ احناف کو چھوڑیں، احناف کو آپ نہیں مانتے، آپ بات کر رہے ہیں غیر مقلدین کی، اور چاروں غیر مقلد ہیں، غیر مقلدین ہیں مولوی ثناء اللہ، مولوی نذیر حسین دہلوی، مولوی صادق سیالکوٹی، اور مولوی جنید کے حبان، یہ چاروں غیر مقلد ہیں۔ چاروں غیر مقلدین کے درمیان میں اختلافات ہے، اس اختلافات کو ختم کرو۔ اختلاف تو رحمت ہے، چھوڑو اس چیز کو، آپ پہلے اس اختلاف کو ختم کرو، اس کے بعد میں اس اختلاف کو ختم کروں گا۔ جی آپ پہلے اس اختلاف کو ختم کرو، پہلے میں اس اختلاف کو ختم کروں گا۔ آپ کے مذہب کے اندر اختلافات ہیں نا، باہر تو نہیں ہے۔
شافی، مالکی، حنبلی، حنفی، یہ چاروں الگ الگ مذہب ہیں، ٹھیک ہے، چاروں الگ مذہب ہیں، ان کے اندر اختلاف ہونا وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن آپ کے ایک مذہب کے اندر اختلاف ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ رفع ذہن ترک وہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ آپ کے مولوی کہہ رہے ہیں یہ مستحب ہے، تو مستحب اور فرض واجب کا ایک درجہ ہوتا ہے سنت کا؟ پھر امام ظفر رحمہ اللہ کے اوپر کہو نا، وہ جو نا ڈاکوؤں کو اس کو شامل نہیں کرتے، آپ کیا کہیں گے؟ جھوٹے ہیں، لعنت اللہ کرو آپ ان کے اوپر لعنت کر دیں، آپ ان کے اوپر لعنت کر دیں، آپ کریں گے امام ظفر رحمہ اللہ کے اوپر وہ لعنت کریں؟ امام کس کے اوپر کروں؟ کس کے اوپر کروں؟ امام ظفر رحمہ اللہ، امام ظفر، امام صاحب کے انہوں نے کیا کہا؟ امام ظفر نے کیا کہا ہے؟ امام ظفر رحمہ اللہ جس نے اختلاف کیا ہے، اس نے ایک چیز کو کس یہاں کا اختلاف؟ اختلاف تو آپ ان کو مانتے، سنیں، آپ ان کی تو بات مانتے نہیں، میں تو آپ کے غیر مقلدوں کے اندر اختلافات پکڑ کے بیٹھا ہوں، اس کو آپ حل کرو۔ امام ظفر تو دور کی بات ہے، آپ اپنے کے جو غیر مقلدین ہیں ان کے اندر اختلافات، مولوی ثناء اللہ، صادق سیال کوٹی اور نذیر حسین دہلوی اور مولوی جنید، ان چاروں کے اندر جو اختلافات ہے اس کو ختم کر کے مجھے دکھاؤ۔ آپ نے سنت کہا ہے نا، تو اس کو ختم کر کے مجھے دکھاؤ، بس اس لمبی چوڑی بات میں کرو، اس کو ختم کرو یا لعنت کرو، بس بات ختم کرو جی۔ آپ کو ختم کریں گے امام ظفر رحمہ اللہ کے، اور ظفر کو چھوڑ، ظفر کے بچے، میں کہہ رہا ہوں اس اختلاف کو ختم کر جائے، ان کے اوپر لعنت کر۔ امام ظفر رحمہ اللہ تعدیل افراد میں امام شافعی کے ساتھ ہیں، تو پھر کرو اس کو ختم۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جو مولوی کے ثناء اللہ نے لکھا ہے، اس کے جو مولوی ثناء اللہ نے لکھا ہے اس کے اوپر یا لعنت کرنا، تو یا اپنے اوپر لعنت کر، یا تم جھوٹے ہو یا تیرے مولوی ثناء اللہ جھوٹا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، ایک تو اس کا مصداق بنے گا، یا تو بنے گا، یا تیرا مولوی ثناء اللہ بنے گا، یا پھر تیرا مولوی کیا اس کا نام ہے نذیر حسین دہلوی بنے گا، یا پھر تیرا مولوی صادق سیال کوٹی بنے گا، ان چاروں میں سے ایک تو بنے گا۔ اب وہ کون بنے گا فیصلہ تم نے کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا، فیصلہ تم نے کرنا، اور لعنت انشاءاللہ جو ہے نا وہ میں کروں گا، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ کے فیصلہ ہے کہ جو بندہ جھوٹ بول رہا ہے اس کے اوپر لعنت۔ اب چاروں میں سے ایک جھوٹا ہے، وہ جھوٹا پکڑو، اس کے اوپر ہم لعنت کرتے ہیں۔ بزرگوں کا چھوڑو، آپ ان کو بزرگ مانتے ہو یا نہیں مانتے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ چاروں میں سے ایک کے اوپر لعنت کرو، آپ بزرگوں کو چھوڑو، آپ یہ جو چھوٹا بنجوگڑا ہے اس کے اوپر لعنت کر دو۔ درجہ اولا میں اور جامع رشید میں ہمارے درسوں میں گھس کے اور ہمارے خلاف بک بک کرتے ہو، تم شرم نہیں تجھے آتی؟ تجھے ابھی صحیح طرح اردو نہیں پڑھنی آتی اور تم آگے بکواس کرتے ہو۔ اللہ کے بندے کم از کم پہلے پڑھ تو لو، عالم تو بن لو۔ ابھی سے تم کبھی یزید کے اوپر بات کر رہے ہو، کبھی رفع ذہن کے اوپر بات کر رہے ہو، آپ کو پتا ہے رفع ذہن کا معنی بھی صحیح طرح آپ کو نہیں آتا ہوگا، یہ دین کا پتہ ہی نہیں یہ کون سا سیگا ہے، یہ بھی نہیں آپ کو پتا ہوگا، آپ آگے باتیں کرنے شروع کریں، ابھی سے آپ نے ویڈیو بنانی شروع کر دی، اتنے بڑے محدث بن گئے، کم از کم پڑھ تو لو، ہمارے ہی مدرسوں میں پڑھ کے ہمارے خلاف بک بک کرتے ہو۔ جامع رشید میں نے ایک کال وہاں سے اٹھا کے تجھے باہر پھینکیں گے۔ مجھے اس کا جواب دو جو میں نے آپ سے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ مولوی ثناء اللہ نے جھوٹ بولا ہے، یا مولوی صادق سیال کوٹی نے جھوٹ بولا ہے، یا مولوی کیا اس کا نام نذیر حسین دہلوی نے جھوٹ بولا ہے، یا تم نے جھوٹ بولا ہے؟ وہ تو ہو سکتا ہے، وہ تو عالم تھے، وہ تو جھوٹ بول سکتے، وہ تو ٹھیک ہے، تم ابھی عالم نہیں بنے، تم ابھی سے محدث بن گئے، تم جھوٹے تو ہو سکتے ہو، اب لعنت تمہارے اوپر ہی ہوگی، کرو اپنے اوپر لعنت، لعنت اپنے اوپر کرو بھائی، لعنت کرو نا، لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن پاک کی آیت ہے، ثواب ملتا ہے نا، لعنت کرنے پہ بھی ثواب ملتا ہے، قرآن پاک کی آیت پڑھ رہے ہیں نا، لعنت اللہ علی الکاذبین، اس کے اوپر بھی ثواب ملتا ہے۔ چلو شاباش شروع